بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موت سے پہلے کی 3 نشانیاں۔ حضرت اسعد بن اسلم کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے، جن کا نام عزرائیل علیہ السلام ہے، دریافت کیا کہ اگر ایک آدمی مشرق میں ہو اور دوسرا مغرب میں، اور دونوں کا مرنے کا وقت ایک ہو، یا کسی ایسی جگہ روح قبض کرنی ہو جہاں وبائی بیماری پھیلی ہو یا جنگ ہو رہی ہو، تو تم کیا کرتے ہو؟ یعنی ان صورتوں میں کس طرح روح قبض کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے روحوں کو بلاتا ہوں اور وہ میری انگلیوں کے درمیان سما جاتی ہیں تو میں انہیں قبض کر لیتا ہوں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ پوری زمین ملک الموت کے لیے ایک پلیٹ کی طرح ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس میں سے لے لیتا ہے۔ حضرت وہب ابن منبہ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے کسی جگہ جانے کا ارادہ کیا، پہننے کے لیے بہترین لباس منگوایا، سواری کے لیے بہترین سواری منگوائی، پھر اس پر سوار ہو کر بڑی شان و شوکت اور متکبرانہ انداز سے نکلا کہ اس کے نزدیک کسی آدمی کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ اس دوران اس کے پاس ایک بدحال اور براگندہ بال شخص آیا اور اسے سلام کیا، لیکن بادشاہ نے اپنے غرور و تکبر کی وجہ سے اس کے سلام کا جواب نہ دیا۔ اس شخص نے اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ بادشاہ نے کہا کہ لگام پکڑ کر تو نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اس نے کہا کہ میں تیرے پاس ایک ضرورت سے آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ میرے اترنے کا انتظار کرو۔ اس نے کہا کہ نہیں، اسی وقت کا کام ہے۔ یہ کہہ کر اس نے لگام کو زور سے جھٹکا دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اپنی ضرورت بیان کر۔ اس شخص نے کہا کہ یہ ایک راز کی بات ہے۔ بادشاہ نے اپنا چہرہ اس کے قریب کیا۔ اس نے کان سے سرگوشی کی، میں ملک الموت ہوں، تیری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ کا رنگ تبدیل ہو گیا اور زبان لڑکھڑانے لگی اور کہنے لگا، بس مجھے اتنی مہلت دے کہ میں گھر واپس جاؤں اور اپنی کچھ ضرورتیں پوری کر لوں اور اپنے اہل و عیال کو الوداع کہہ لوں۔ ملک الموت نے کہا کہ اب اس کی اجازت نہیں، اب تو کبھی اپنے گھر والوں کو اور اپنے مال و دولت کو نہیں دیکھ سکے گا۔ یہ کہہ کر ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ سواری سے کسی بیجان لکڑی کی طرح زمین پر گر پڑا۔ حضرت اشعث سے روایت ہے کہ ملک الموت حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں آئی اور ان کے ساتھیوں میں سے ایک کو گھورنے لگے۔ جب مجلس برخاست ختم ہوئی تو اس شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون تھے جو مجھے اس طرح؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا، یہ ملک الموت تھے۔ یہ بات سن کر وہ شخص بے حد گھبرا گیا اور کہنے لگا، شاید وہ میری روح قبض کرنا چاہتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے دریافت کیا، تم کیا چاہتے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ان سے مجھے بچائیں اور ہواؤں کو حکم دیں کہ وہ مجھے اڑا کر کہیں دور لے جائیں۔ آپ نے ایسا ہی کیا۔ تھوڑی دیر بعد ملک الموت دوبارہ مجلس میں حاضر ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم میرے فلاں ساتھی کو کیوں گھور رہے تھے؟ ملک الموت نے کہا، مجھے اس شخص کو آپ کی مجلس میں دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی، کیونکہ خدا تعالیٰ سے مجھے اس شخص کو ہند کے فلاں علاقے میں روح قبض کرنے کا حکم ملا تھا، مگر وہ آپ کی مجلس میں تھا۔ مگر جب میں اس علاقے میں پہنچا تو وہاں موجود تھا جہاں میں نے اس کی روح قبض کر لی۔ زندگی اور موت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کسی جیروح جاندار کو اس کی موت کے بارے میں خبر نہیں دی گئی سوائے اللہ کے نبیوں اور بعض برگزیدہ بندوں کے، لیکن یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار ممکن ہی نہیں کہ ہر جیروح کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اگرچہ موت کے بارے میں کوئی یقینی طور پر آگاہی نہیں دے سکتا، لیکن بزرگان دین اس بارے میں پیشین گوئی کرتے ہیں۔ حضرت علی کا موت کے بارے میں فرمان ہے کہ جب انسان میں 3 علامات نشانیاں ظاہر ہونے لگیں تو جان لے کہ موت واقع ہونے والی ہے۔ چند دن کے اندر وہ شخص مرنے والا ہے اور اسے موت آنے والی ہے۔ مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو
وہ آخر تک ضرور دیکھے گا۔ محترم ناظرین کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ جد الانبیاء نبیوں کے باپ ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے ہی حسن سے نواز رکھا تھا اور بڑی ہی خوبصورتی عطا کی تھی۔ اتنی خوبصورتی کی مصر کی شہزادیوں نے جب دیکھا تو انہوں نے بھی اپنی انگلیاں ہی کاٹ ڈالی، انہیں پتہ تک نہیں چلا، اور وہ یوسف علیہ السلام کے حسن میں اس طرح مگن ہو گئی کہ ان کی نظریں یوسف علیہ السلام پر تھیں اور انہوں نے سیب اور چھری پکڑی ہوئی تھی۔ سیب کی جگہ پر وہ اپنے ہاتھ کاٹتی رہیں، انگلیاں کاٹتی رہیں، پتہ تک نہ چلا۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، جبکہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو کہ اللہ کے برگزیدہ نبی تھے، ان کی موت کے فرشتے یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام سے گہری دوستی تھی۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام جب اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام کے علاقے میں کسی کی روح نکالنے جاتے تھے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر ضرور آتے اور ان سے ملاقات ضرور کرتے، کیونکہ ان کی گہری دوستی اور یارانہ تھا۔ یعنی جس طرح ہم انسان جب کبھی اپنے کسی دوست کے علاقے میں جاتے ہیں تو اپنے دوست سے ملاقات کرنے کے لیے اس کے گھر ضرور جاتے ہیں، اسی طرح عزرائیل علیہ السلام یعنی موت کا فرشتہ جب بھی اس علاقے میں چکر لگاتے تو اپنے دوست یعنی یعقوب علیہ السلام سے ضرور ملاقات کرتے اور بتاتے تھے کہ میرا آنا اس طرح ہوا کہ میں فلاں کی جان قبض کرنے جا رہا ہوں یا فلاں بن فلاں کی روح نکالنے جا رہا ہوں۔ ایک دفعہ یعقوب علیہ السلام ملک الموت کے سامنے فرمائش رکھی کہ اے میرے دوست، جب تم میری روح نکالنے آؤ گے یعنی مجھ سے اس دنیا سے لینے کے لیے آؤ گے تو مجھے وعدہ کرو کہ تم مجھے پہلے ضرور بتا کر آؤ گے۔ موت کے فرشتے نے اپنے دوست سے حامی بھر لی کہ جب بھی کبھی آپ کی روح نکالنے آؤں گا تو پہلے آپ کو اس بات سے باخبر کروں گا۔ دونوں دوستوں کے مابین بیچ یہ بات طے ہو گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی کے دن گزرتے گئے، چلنے پھرنے کی سخت طاقت ختم ہو گئی، کھانے پینے کی لذت مزہ ختم ہو گیا، یعنی زبان کا ذائقہ ختم ہو گیا۔ اللہ کے نبی کی کمر ٹیڑھی ہو گئی اور آپ جھک گئے، رزق کا جو دانہ پانی تھا وہ بھی ختم ہو گیا اور موت کا وقت قریب آ گیا۔ اسی دن ملک الموت حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر داخل ہوئی۔ اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام نے موت کے فرشتے کو دیکھا تو پوچھا کہ کدھر آنا ہوا، کیا ملاقات کے لیے آئے ہو؟ تو موت کے فرشتے نے کہا نہیں، ملاقات کے لیے نہیں، بلکہ آج تو میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ سنتے ہی یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میرے دوست، ہمارے درمیان یہ بات طے ہوئی تھی کہ جب تم میری روح نکالنے آنا تو مجھے پہلے بتا کر آنا، لیکن تم نے تو مجھے بتایا تک ہی نہیں۔ تم نے مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں آنے سے پہلے بتاؤں گا، تو آپ کو اپنا وعدہ پورا کرنا چاہیے تھا۔ تب ملک الموت نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، آپ کے ساتھ میری گہری دوستی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ کیا ہوا اپنا وعدہ بھول جاتا اور آپ کو نہ بتاتا۔ اے اللہ کے نبی اور میرے پیارے دوست، میں نے آپ کو ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بلکہ کئی بار بتایا کہ میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آنے والا ہوں۔ کئی بار آپ کو مطلع خبردار کرنے کے بعد ہی آپ کے پاس آیا ہوں۔ یعقوب علیہ السلام حیران ہو گئے اور پوچھا کہ وہ کیسے؟ تو ملک الموت نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، کیا آپ کو یاد ہے کہ آپ کے علاقے میں نے فلاں بن فلاں کی روح نکالی تھی اور اس بوڑھے انسان کی موت کے بعد اس کی تدفین بھی آپ نے ہاتھوں سے کی تھی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، جی ہاں، مجھے یاد ہے۔ اس کے بعد ملک الموت نے مزید کہا کہ آپ ہی کے علاقے میں نے فلاں بن فلاں کے ایک بچے کی روح بھی نکالی تھی، کیا آپ کو اس کے بارے میں بھی یاد ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ تب موت کے فرشتے نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں صرف ان کی روح قبض کرنے ہی نہیں آتا تھا بلکہ آپ کو بار بار بتانے بھی آتا تھا کہ آج ان کی باری ہے، اس لیے آپ بھی تیار ہو جائیں۔ آج اس بوڑھے کی باری ہے، آج اس بچے کی باری ہے اور آج اس نوجوان کی باری ہے۔
تو کل آپ کی بھی باری آنے والی ہے۔ اے اللہ کے نبی، میں آپ کو ایک بار نہیں بلکہ کئی بار بتا چکا ہوں۔ محترم ناظرین، موت کا فرشتہ جب ہمارے ہمسائے پڑوسی کی روح نکالنے آتا ہے تو وہ صرف اس کی موت کا سامان لے کر نہیں آتا بلکہ ہمیں بھی بتانے آتا ہے کہ آج اس کی باری ہے تو تم بھی تیار ہو جاؤ کیونکہ کل تمہاری باری ہے۔ اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ جب محلے میں موت کا فرشتہ آ جائے اور کسی کی روح نکال کے لے جائے تو اس محلے کے باقی رہنے والوں کو بھی تیار ہو جانا چاہیے کہ آج اگر میرا یہ گہرا دوست ہمسایہ رشتہ دار مر گیا ہے، آج میرا بھائی چلا گیا ہے، آج میرا باپ اس دنیا سے چلا گیا ہے، آج میری ماں چلی گئی یا کوئی بھی جا سکتا ہے، تو صرف وہ ہی نہیں گیا بلکہ کل اس کے پیچھے میں بھی جانے والا ہوں۔ ناظرین کرام، یہ زندگی کے لمحے ہم سب زندہ لوگوں کے لیے غنیمت ہیں، اس لیے ان لمحوں کو غنیمت جانو اور ضائع و برباد نہ کرو۔ برف کی طرح یہ زندگی پگھلتی جا رہی ہے۔ ایک شخص کسی بازار سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ ایک آدمی برف بیچ رہا ہے اور رو رو کے کہہ رہا ہے، اے دنیا والو، میری برف پگھلتی جا رہی ہے، اسے مجھ سے خرید لو۔ میں ایک ایسا شخص ہوں جس کا مال پگھلتا چلا جا رہا ہے، میری برف قطرہ قطرہ کر کے پانی بنتی چلی جا رہی ہے، تمہیں خدا کا واسطہ ہے مجھ سے یہ برف خرید لو، کیونکہ اگر میری یہ برف ایسے ہی پگھلتی رہی تو میرا نقصان ہو جائے گا اور مجھے خسارے کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ کسی سننے والے سمجھدار انسان نے اس کے قریب جا کر اس سے کہا کہ بھائی، جس طرح تیری کہانی ہے بالکل اسی طرح میری بھی کہانی ہے۔ برف والے شخص نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ تو اس دوسرے شخص نے کہا، جناب، تمہاری برف پگھلتی جا رہی ہے جبکہ میری قیمتی زندگی پگھلتی جا رہی ہے۔ جس طرح قطرہ قطرہ کر کے تیری برف پگھلتی جا رہی ہے بالکل اسی طرح لمحہ لمحہ کر کے میری زندگی بھی پگھلتی جا رہی ہے۔ اگر تو اپنی برف پگھلنے سے پہلے بیچ لے گا تو بدلے میں کچھ نہ کچھ پا لے گا، پھر تو فائدے میں رہے گا اور خسارے نقصان کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا۔ بالکل اسی طرح مجھے بھی نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا، یعنی اگر میں اپنی زندگی کے پگھلنے سے پہلے کچھ عمل نہ کما لوں تو مجھے بھی قیامت کے دن خسارے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا ہے کہ زندگی میں جب 3 علامتی نشانیاں ظاہر ہونے لگیں، یعنی تمہارے اندر پیدا ہو جائیں، تو سمجھ لینا کہ موت کا فرشتہ کسی بھی وقت تمہارے دروازے پر دستک دے سکتا ہے اور تمہاری موت قریب ہے۔ نمبر 1، جب سیاہ بال سفید ہو جائیں۔ نمبر 2، جب بدن میں توانائی طاقت ختم ہو جائے۔ نمبر 3، جب کمر جھک جائے یعنی کمر ٹیڑھی ہو جائے، جسم میں طاقت نہ رہے، ہاتھ تو ہے لیکن چھونے کی طاقت نہیں، پیر تو ہے لیکن چلنے کی ہمت نہیں، کھانے پینے کا سامان تو ہے لیکن کھانے میں لذت نہیں، پیسے تو ہیں لیکن بڑھاپے کا علاج نہیں۔ جب یہ علامات ظاہر ہونے لگیں تو سمجھ لو کہ موت قریب ہے۔ اس سے پہلے کہ موت کے ہاتھ ہمیں اپنے شکنجے میں لے لیں، ہماری روح ہمارے جسم کو چھوڑ کر خالق حقیقی کی جانب رواں دواں ہو جائے، ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری موت کی سختی آسان فرمائے، آمین۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔